بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کی زندگی بیان کی، اور آگے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور پیغمبری ملتی ہے۔ لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آج بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے کو نبوت سے پہلے اور ایک حصے کو نبوت کے بعد۔ ایک آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو پیغمبری سے پہلے کی، اور ایک زندگی کا وہ حصہ جو پیغمبری ملنے کے بعد۔ تو اب پیغمبری ملنے کا جو زمانہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے پہلے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا، کردار کیا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بننے سے پہلے کی زندگی میں۔ تو آج یہ بات ہے پیغمبری سے پہلے کی زندگی اور آپ کا کردار۔ سال و سال حالات دیکھتے ہیں، 40 سال تک کچھ پہلے ہم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 20 اپریل 571 عیسوی میں۔ آپ کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے کچھ دن آپ کو دودھ پلایا آپ کی والدہ نے۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچپن کے 4 سال طائف کے علاقے بنو سعد میں گزارے۔ بنو سعد کا علاقہ ہے، بلاد بنو سعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے 4 سال وہاں گزارے۔ پہلے 2 سال میں دودھ پیا، اور پھر دودھ بند ہونے کے بعد رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لائی اور آپ کی والدہ آمینہ کے حوالے کیا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی معاہدہ ہوتا تھا۔ دیہات کی خواتین بچوں کو لے جاتی، دودھ تک کا زمانہ اپنے پاس رکھتی، پھر واپس کر دیتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا، پھر واپس کیا، لیکن ساتھ ایک درخواست کی آپ کی والدہ سے کہ اگر مجھے پھر واپس کر دو تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرصے وہاں رہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھی۔ اوروں کے جانور شام کو واپس آ جائیں تو خالی پیٹ، حلیمہ سعدیہ کے جانور پیٹ بھرے۔ اوروں کے جانور سے دودھ نکلے تو بہت کم، حلیمہ سعدیہ کے جانوروں سے دودھ نکلے تو بڑی مقدار میں۔ عجیب برکات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائی تو ساتھ درخواست کی کہ اگر ہمیں واپس یہ بچہ مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر مکہ کے اندر ایک بیماری چلتی تھی، تو اس لیے آپ کی والدہ نے کہا آپ لے جاؤ، ان کو واپس لے جاؤ۔ تو 2 سال پھر اپنے پاس رکھا ہے۔ اس طرح 4 سال بنو سعد کے علاقے میں آپ رہیں۔ جب آپ نے وہاں 4 سال پورے کیے، 5واں سال بھی آپ وہاں گزار رہے تھے کہ وہاں ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، باہر نکلے تھے کہ ان کے بھائی بہن دوڑتے ہوئے گھر میں گئے اور اپنے والدین کو کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے پکڑ کے اس کو چیر دیا ہے اور وہ مر گیا ہوگا۔ دوڑے دوڑے آئے والدین، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہے، کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے آئے 2 آدمی سفید کپڑوں میں لٹایا، چیرا، کچھ نکالا۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ ہوا۔
جب حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھا تو فوراً واپس لے آئی، کہا ایسا نہ کچھ اور واقعہ ہو جائے، تو والدہ کو حوالہ کر دی۔ والدہ نے پوچھا کیوں؟ کہا بس ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، کہانی سچ بتاؤ، کچھ واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا اس طرح واقعہ پیش۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے ایک نور دیکھا تھا، اور میں اپنے اس بیٹے کی کوئی شان دیکھتی ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں سال اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ 5واں سال مکمل گزارا، 6ٹھے سال آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر مدینہ منورہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے تھے، تو اس لیے والدہ ان کو لے کر گئی ہے اپنے شوہر کے قبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے قبر پر، وہاں پر دن گزارے۔ واپس جب آ رہی تھی مدینہ منورہ سے نکلی ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ابوا ہے۔ ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال۔ عجیب حالات آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، اور والدہ 6 سال کو پہنچے ہیں تو اور 6 سال بھی درمیان میں انتقال ہو۔ یہ بچے کی عمر کیا؟ 8 سال یاد ہے، 6 سال کا ہے کوئی بچہ، 6 سال کا اس مجلس میں بچہ ہے، 6 سال کا ادھر لائیں آ جاؤ۔ حضرات دیکھیں ابھی یہ 5 سال کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1 سال بڑے، جب درمیان راستے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو۔ 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو، ٹھیک 6 سال کی عمر میں تھے جب ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ابوا کے مقام پر ان کی قبر ہے، وہ جگہ میں نے بتائی تھی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک باندی ام ایمن کے ساتھ واپس ہو گئے، اب مکہ مکرمہ لوٹے ہیں اور والدہ بھی ساتھ نہیں رہے۔ اب آپ کی کفالت سنبھالی ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ اب محبتوں کا فقط ایک مرکز ہے عبد المطلب، لیکن جب 8 سال کے پہنچے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ 8 سال کے آپ ہیں تو عبد المطلب کا بھی انتقال۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور جب آپ 10ویں سال کے تھے تو آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے میں کیا حکمت و فلسفہ ہے اس پہ بات ہوئی تھی کہ جو بکریوں کو چرانا سیکھ لے اور بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، اس کے لیے انسانوں کی جماعت کو چلانا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا۔ نمبر 2 یہ ہے بکریوں کو چلانے سے اور بکریوں کو چرانے سے انسان میں شفقت و ترس اور نرمی آ جاتی، اور ایک پیغمبر کے لیے یہ صفت ضروری ہے، بلکہ قوم کے کسی بھی امیر اور قائد کے لیے یہ صفت ضروری ہے۔ تو آپ نے بکریاں چرائیں، اور 10ویں سال پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر۔ 12ویں سال میں جب آپ تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کا سفر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے۔ وہ آپ کو نہیں لے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی اور فرمایا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ لا اولی ولا ام لی، میرا تو نہ والد ہے نہ ماں ہے، تو میں کس کے پاس رہوں گا؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مجبوراً وہ آپ کو لے گئے ہیں شام کے سفر میں، اور شام کے سفر میں شام کے علاقے بصرہ میں ایک عیسائی عالم جس کا نام بحیرہ ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے دور سے دیکھتے ہی فوراً اتر کر کہا، حالانکہ وہ کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، اس قافلے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ قریش کا ایک بچہ ہے۔ کہا میں اس میں سب نشانیاں دیکھتا ہوں آخری پیغمبر کی۔